أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کرم سے ہم آج ادارۃ القرآن پاکستان کی طرف سے قرآن رمضان ٹرانسمیشن جو روزانہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آج ہم اس کی 19ویں ٹرانسمیشن لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ روزانہ تلاوت کلام پاک کے لیے میں قاری صاحب کو مدعو کرتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ آج کچھ نہ کچھ چینج ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونا چاہیے، کیونکہ تبدیلی ایک کائنات کا حسن ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے سوچا کیونکہ آپ کو ہم تلاوت کلام پاک سناتے ہیں، اور آج جو ہم نے تلاوت کلام پاک کی ہے وہ 3 پارے کی چند آیات، اس کے بعد سورہ علق کی چند آیات ہیں، اور جو میں نے 3 پارے کے جو آیات جو میں نے تلاوت کی ہے نا وہ ہمارے موضوع سے متعلق بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ جب موضوع کو سماعت کریں گے تو آپ اس بات کو باقاعدگی سے جان جائیں گے کہ آج ہمارا موضوع کیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تلاوت کلام ربانی کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ایک سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف ثنا کرنے والے، یعنی کہ نظم میں توصیف اور ثنا کرنے والے نعت خواں، اور آج جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نعت خواں ماشاءاللہ موجود ہیں محمد سید مزمل شاہ صاحب قادری ماشاءاللہ آج موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری خوش نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے نعت خواں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ آل رسول ہیں، اور جو آج ہم نے عالم دین مدعو کی ہیں وہ بھی آل رسول ہیں، کہ 2 سید زادے ماشاءاللہ آج ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کی برکتیں انشاءاللہ آج ہم سمیٹیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو نعت خواں ہمارے پاس موجود ہیں قاری محمد مزمل سید مزمل قادری صاحب، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ شاہ صاحب آج ہمیں آپ کیا سنانا پسند فرمائیں گے؟ عبدالرحمن جامی کا لکھا ہوا کلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ماشاء اللہ آپ شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تنم تنم یا رسول اللہ دلم بج مردہ آوارہ زیر سجاں یا رسول اللہ دلم بج مردہ یا رسول اللہ چوسوئے مر گزر آری منے مسکی زنازاری چوسوئے مر گزر آری مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کونم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان
یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر دا خیش غیرانم سبحان اللہ سیاہ شد روزے سیانم ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روزے سیانم واہ واہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ سبحان اللہ زجا میں حب تو مستم بزل جی رے تو دل گستم زجا میں حب تو مستم بزل جی رے تو دل گستم نمی گو یم کے مگستم سخندان یا رسول اللہ نمی گو یم کے مگستم سخندان یا رسول اللہ چبازو اے شفاعت دا کشائی بر گناہگارا واہ چبازو اے شفاعت دا کشائی بر گناہگارا مکل مگا رو میں جا میرا درا یا رسول اللہ مکل محرو میں جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیگ جرا یا رسول اللہ دلم بج مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ تنم سبحان اللہ سبحان اللہ کلام عاشق رسول کا جن کا کلام پڑھا جا رہا ہے وہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، جو کلام پڑھ رہے ہیں وہ آل رسول ہیں، تو یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں مل چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات آپ کے لحن میں، اور مزید اضافہ فرمائے ماشاءاللہ۔ یہ کلام میں نے آپ سے پہلے بھی کافی مرتبہ سماعت کیا ہے، اور ہر بار جب آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ایک الگ ہی اس کا رنگ ہوتا ہے، کیونکہ کلام جیسے کہ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا ناظرین کرام کہ جب کلام کسی عاشق رسول کا، کسی بزرگ کا، کسی عالم دین کا جب لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے تو اس کی
تاثیر ایک الگ ہوتی ہے، اس کے اشعار میں جو نورانیت ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے، کیونکہ لکھنے والی ذات کا ایک بہت بڑا تعلق ہوتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت لکھ رہی، اور یہ سب تمام دنیا جانتی ہے کہ عبدالرحمن جامی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ بہت بڑے عاشق رسول. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو حضرت عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ کی سیرت میں انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں کہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے اور ان کا مقام مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا تھا. ناظرین کرام، میں بھی عاشق رسول ہوں، علامہ صاحب بھی ہیں، حضرت بھی ہیں، سبھی ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، لیکن کچھ ایسے عشق والے ہیں کہ جن کے ناز بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھائے جاتے ہیں. حضرت عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ وہ شخصیت ہیں، ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت عشق میں ایک وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ناز سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عالم دین شخصیت موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ، میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ جو ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں وہ بھی سید ہیں، اور جو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عالم دین آج موجود ہیں وہ بھی سید زادے ہیں. حضرت علامہ مولانا قاری محمد سید ساجد حسین قادری صاحب. حضرت خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین. ناظرین کرام، جو آج ہمارا موضوع ہے، آج ایک معاشرے کی ایک برائی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ برائی ایسی ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے. یقیناً برائی اللہ کو ناپسند ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے. اور پھر یہ برائی ایسی ہے جو سلیم الفطرت جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی یعنی کہ فطرت میں ایک بہترین سا ایک جو ہے وہ عنصر پایا جاتا ہے، ان لوگوں کو بھی جو ہے نا یہ عادت پسند نہیں ہے. وہ عادت کیا ہے؟ وہ ہے جھوٹ، کس بیانی، جھوٹ بولنا، غلط بات کرنا. یہ سلیم الفطرت لوگوں کو ہی پسند نہیں ہوتا. تو آج ہم نے سوچا کیونکہ ہم بہت سارے عقائد پر الحمدللہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک ہمارے پروگرام کی یہ خاصیت ہے کہ ہم عقائد پر گفتگو کر رہے ہیں، عقائد اہل سنہ پر گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر اعمال صالحہ کو کیونکہ ہم صحیح کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور پھر معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ہم کنڈم کرنے کے لیے، ان کا کلا کما کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم ناظرین کرام اس طرح کے موضوع آپ کے سامنے لا رہے ہیں، تاکہ اس کی مذمت کو ہم سماعت کر سکیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نیت کر سکیں، کیونکہ رمضان مبارک نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. تو آئیے علامہ صاحب سب سے پہلے سوال اب میں کر رہا ہوں جھوٹ کے حوالے سے. علامہ صاحب، جھوٹ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمیں بچنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی، جیسے کہ ابھی آپ نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اور اس آیت کا بہت زبردست پس منظر ہے کہ مباہلے کے لیے دعوت دی گئی تھی، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ ایسی برائی ہے جب یہ معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اور جیسا کہ پھیلی ہوئی ہے. صحیح. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ جھوٹ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی کثیر مقامات پر جھوٹ کے معاملے میں مذمت آئی ہے. اچھا، یہ یہاں پر ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کوئی مجھ سے جھوٹ نہ بولے. ایک یہ ہمارے یہاں پر ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے، لیکن وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں بھی کسی سے جھوٹ نہ بولوں. یعنی کہ وہ ناپسند تو کرتا ہے، لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے تو بدھڑک بول پڑتا ہے. بات یہ کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم سامنے والے کی تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صحیح. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص سچ بولتا ہے، سچ کا متلاشی ہوتا ہے، اور سچ پر قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. واہ 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 واہ. مزید فرمایا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر قائم رہتا ہے اور جھوٹ کی کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے یہاں پر کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی سب سے بڑا جھوٹا. اللہ. تو جھوٹ ایسی برائی ہے. اس کے علاوہ اور مزید کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ پر مذمت فرمائی. صحیح. یہاں تک کہ جھوٹے کو منافق کہا. ہاں صحیح. جب بات بولے تو جھوٹ بولے. جب بات بولے تو جھوٹ بولے. جھوٹے کو منافق کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. کسی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے. اللہ اللہ. دوسرے گناہ کے متعلق پوچھا، حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، بتقاضا بشریت. فرمایا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. واہ واہ. مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ
جھوٹ یہ منافقین کی نشانی ہے. صحیح صحیح. اور مومن منافق نہیں ہو سکتا. مومن منافق نہیں ہو سکتا. تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جھوٹ سے بچیں. آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے حضور کہ ہم اگر سامان بیچ رہے ہیں تو جھوٹ کا استعمال کر رہے ہیں, صحیح. اپنا مال بیچ رہے ہیں تو جھوٹ کا استعمال کر رہے ہیں, جس سے ہم اپنی روزی تک خراب کر رہے ہیں. صحیح حدیث پاک میں آیا کہ جھوٹ بول کر روزی بیچنے والا صحیح اس کی برکتیں نہیں پاتا, صحیح اس کی برکت اٹھا لی جاتی ہے, حتیٰ کہ اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے. آج بندہ بولتا ہے میں بڑا پریشان ہوں, میرے مال تو بہت بیچتا ہوں, مال آتا بھی بہت ہے, برکت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ صحیح. کہاں گئی برکت؟ برکت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اس کے اندر جھوٹ کو شامل کر لیا. اللہ اللہ اللہ. تو جھوٹ انسان کو اٹھا کر اگر بلندی کے مقام پر ہے نا تو پستی پر لا کر بٹھا دیتا ہے. صحیح. جھوٹ ایسی برائی ہے, اور یہ برائی ہمارے معاشرے میں ہر عام اور خاص میں پائی جا رہی ہے. صحیح. اگر ہم غور کریں دیکھیں اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ بندہ دوسری کی تو اصلاح کرتا ہے لیکن خود جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا, جس کی وجہ سے وہ اس کی بات میں اثر بھی نہیں رہتا. صحیح. ظاہر سی بات ہے اگر میں کسی بات پر عمل کروں گا اور اس عمل کر کے اس بات کو آگے پہنچاؤں گا تو وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی. صحیح. اور اگر میں اس پر عمل نہیں کروں گا اور صرف لوگوں کو پہنچاتا رہوں گا, بتاتا رہوں گا, سمجھاتا رہوں گا تو اس سے کم حقہ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. ناظرین کرام, آپ نے سماعت کیا کہ معاشرے میں جو برائیوں کا ایک سلسلہ ہے اس میں ایک بہت بڑی برائی جو ہے وہ جھوٹ بھی ہے, جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی ایک جو ہے وہ ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ شاگرد اپنے استاد سے جھوٹ بول رہا ہے, بیٹا اپنے باپ سے جھوٹ بول رہا ہے, مرید اپنے پیر سے جھوٹ بول جاتا ہے, اور اس طریقے سے جو ہے وہ جو مزدور ہے وہ اپنے سیٹ سے جھوٹ بول رہا ہے, اس کے اندر ڈنڈی مارنے کے اندر لگا ہوا ہے کہ اس طریقے سے میں 2-4 پیسے بچا لوں. اور اس کی ذہنیت کیا ہوتی ہے کہ میں اگر 2-4 پیسے بچا لوں گا تو اپنے بچوں کو کھلا دوں گا. تو لیکن بندہ یہ تو سوچے کہ جو اپنے بچوں کے پیٹ میں جو مال ڈال رہا ہوں وہ مال حلال بھی ہوگا کہ نہیں. اب یہ دیکھیں, آپ بچوں کو پالنا تو چاہ رہے ہیں لیکن یاد رکھیں جس مال سے آپ پالنا چاہ رہے ہیں اگر وہ اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے اور حرام اس کے اندر ملا ہوا ہے تو یقیناً یہ آپ اپنے بچوں کو گویا کہ آپ جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو اس لیے ناظرین کرام جھوٹ سے بچنے کی پوری کوشش کیا کریں, اور کیونکہ یاد رکھیں کہ جھوٹ کے جو نا پاؤں نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے علامہ صاحب یہ ایک محاورہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, یعنی کہ مطلب کیا ہے اس کا, یہ مطلب یہ ہے یعنی کہ اگر مجسم ہوتا جھوٹ کبھی تو اس کے پاؤں نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جھوٹ جب بولتے ہیں نا تو وہ سامنے والا پہچان ہی جاتا ہے, چاہے آپ کتنا ہی صاف طریقے سے جھوٹ بولیں لیکن بات کہیں نہ کہیں کھلی جاتی ہے کہ اس نے جو ہے کس بیانی کی تھی, جھوٹ بولا تھا, غلط بیانی کی تھی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر آپ ایک نیا جھوٹ بولتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر جھوٹ بولتے ہیں, تو اس کے پاؤں نہیں ہوتے, ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں ہے وہ. تو اس وجہ سے جھوٹ نہ بولیں بلکہ ایک مرتبہ سچ بول کے معاملے کو حل کر جائیں. سچ بولیں گے تو انشاءاللہ آگے کی جو منزل ہے دنیا کی ہو یا آخرت کی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. ہمارے ساتھ ایک نئے نعت خواہ ماشاءاللہ جڑیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ عادت خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. محمد سیف اللہ قادری صاحب ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں, جو دوسرے نعت خواہ ہمارے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے اندر. ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور حضرت آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی کلام سنائیں. میں پوچھوں گا نہیں کون سا کلام سنائیں, بس آپ سنا دیں ماشاءاللہ. میں امیر اہل سنت کا کلام پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط ہائے سر پہ گناہوں کا انبار ہے. کوئی سجدوں
کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے۔ ہوگا کہاں تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، کیا کوئی مجھے سے بڑھ کے بھی حقدار ہے، تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کے بھی حقدار ہے، مجرموں کو شفا بخش واتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، مجرموں کو شفا بخشواتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، بے کس و غم زدوں کا تو غم خوار ہے، چل پڑا ہو مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پہ گناہوں کا انبار ہے، ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنا عطار ہے، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنا عطار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
جب آپ سیف اللہ بھائی کلام پڑھ رہے تھے تو مجھے وہ ایک پرانا ایک وہ دور کہ جب مدینے جاتے تھے اور باقاعدہ ایک غم مدینہ کی ایک محفل ایک سجتی تھی اسلامی بھائیوں میں ماشاء اللہ، اور دعوت اسلامی کے ماحول میں ماشاء اللہ اس طرح کی محفلیں ماشاء اللہ ابھی بھی سجتی ہیں ماشاء اللہ۔ تو وہ ایک کمرے کی جو محفل ہوتی تھی سیف اللہ بھائی، ایک کمرے کی جو ایک محفل ہوتی ہے جس میں پڑھ بھی رہے ہیں تو دھاڑے مار کے رو بھی رہے ہیں، کسی کا سر پھٹ رہا ہے، دیوار میں سر لگ گیا، یعنی کہ عشق رسول کی ایک مستی کا ایک عالم ہی نرالا ہوتا ہے جب آپ کسی عاشق رسول کی خدمت میں جب آپ بیٹھتے ہیں، ان سے صحبت حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ پر یہ اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو امیل سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں جو جس طرح کی محبت امیل سنت سے کرتے ہیں تو ان کے اندر وہ اثر جو ہے وہ یقیناً آ ہی جاتا ہے۔ جو مدینے کی محبت ہے کہ حساب تو مدینہ 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 کرتے رہتے ہیں، تو وہ ایک مرید کے محبین کے دل و دماغ میں مدینہ ایک ایسا اثر کر جاتا ہے کہ اس کو پھر مدینے سے محبت تو ہوتی ہے لیکن اور زیادہ جو ہے وہ گہری محبت ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب جھوٹ کے حوالے سے ہم جو ہے وہ گفتگو کو کر رہے ہیں۔ اچھا، کبھی جب اس طرح کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو بس دل کرتا ہے کہ یا تو اسی طرح ہی کلام پڑھے جاتے رہیں یا پھر گفتگو مدینے کی ہی جو ہوتی جاتی رہے۔ انشاءاللہ پھر ہم فیضان مدینہ بھی فضائل مدینہ بھی انشاءاللہ کسی دن موضوع رکھیں گے اور انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو انشاءاللہ کریم کریں گے۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جھوٹے شخص کا، یعنی کہ جو مشہور و معروف ہو گیا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کا پھر اس کو لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کی صحبت میں اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس کا حال پھر لوگوں کے درمیان میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ اس حوالے سے آپ ایک بڑا مشہور لطیفہ کہہ لیں، واقعہ کہہ لیں، بڑا مشہور ہے۔ کسی گاؤں میں شخص رہا کرتا تھا، صحیح، ایک دن اس نے اعلان کر دیا بھائی شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ صحیح، پورا گاؤں جمع ہو گیا، دیکھا تو شیر ویر کچھ بھی نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صحیح، پھر اس نے دوسرے دن دوبارہ اعلان کر دیا شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ اب وہ لوگ پھر جمع ہوئے، دیکھا شیر ہے ہی نہیں، پھر واپس چلے گئے۔ صحیح، جب تیسرے دن اس نے صدا لگائی تو حقیقت میں شیر آ چکا تھا، حقیقت میں شیر آ چکا تھا۔ اب لوگوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا یار یہ روزانہ ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، مسخری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی شیر ویر نہیں آیا، ہم نہیں جاتے۔ اب لوگ گئے نہیں، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس جھوٹے شخص کو شیر نے چیر پھاڑ کر الگ کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ جب اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ کو اپنا پہننا اوڑھنا بنا لیا، اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، تو لوگوں کے دلوں سے اس کا اعتبار، پھر جھوٹے شخص کی گواہی معتبر نہیں ہے، حضور نے فرمایا۔ صحیح۔ اب ایسا شخص جو ہر بات میں جھوٹی بولتا ہوگا، اب وہ قسمیں کھاتا ہو بڑی بڑی صحیح، کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ کلام کرتا ہے، زیادہ گفتگو کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی زیادہ بولتا ہے اور غلطی بھی زیادہ کرتا ہے، غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو زبان کا جو اجتماع، حضور نے فرمایا نا تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں جنت کی ضمانت دے دوں گا، صحیح، ایک جو تمہاری داڑھوں کے درمیان ہے اس کی، اور ایک جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی۔ صحیح، اگر تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو زبان کا استعمال، اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں، غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، گالی گلوچ بھی ہے، چغلی بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، ساری چیزیں زبان سے ادا ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آج کا ہمارا موضوع جھوٹ ہے، صحیح، تو بندہ جھوٹ جب بولتا ہے تو اس کا معیار لوگوں میں سے ختم ہو جاتا ہے، صحیح، اعتماد نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے لوگ اس سے کہ یار یہ شخص بولتا ہی جھوٹ ہے۔ اچھا، وہ کسی بھی فیلڈ کا علامہ صاحب، وہ یعنی کہ ایک عام بندہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دکاندار ہے تو اب یہاں پہ اس کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس جو گاہک آتے ہیں وہ اس پہ آنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ جھوٹا شخص ہے اور یہ خراب مال بیچتا ہے جھوٹ بول کر، بے شک، تو انسان ایک مرتبہ پھنستا ہے، دوسری مرتبہ پھنستا ہے، تیسری مرتبہ وہ اس دکان پہ جاتا ہی نہیں ہے۔ جانا تو چھوڑ اگر کاروباری بندہ ہے تو اپنا معیار خراب کرتا ہے اور اپنی نقصان جو ہے وہ کر جاتا ہے، اگر عام بندہ ہے تو لوگ اس سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، نہ جانے کون سی بات اب کہے گا اور اس کے اندر سچ ہوگا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو علامہ صاحب خواب بیان کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے، یار آج میں نے یہ خواب دیکھا، میں جو ہے وہ آج اس بندے سے ملا، یعنی خواب میں بھی جھوٹ بولنے کا ایک جو ہے وہ ایک عادت سی پڑ جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خواب بھی لوگ میں بھی خواب جو ہے نا، جو دیکھے بندہ وہی بیان کرے۔ صحیح، اگر اس نے جھوٹا خواب بیان کیا صحیح، اور تعبیر بتانے والے نے اس کی تعبیر بیان کر دی، صحیح، تو پھر جیسا خواب اس نے بیان کیا اور تعبیر جیسی بیان کی گئی ویسا ہی ہو جاتا ہے، اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو قبولیت کے ہوتے ہیں، صحیح، تو بندہ اگر خواب دیکھتا ہے، اگر سچا دیکھا ہے اس نے اور تعبیر معلوم کرنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس گیا ہے تو وہ سچ ہی بیان کرے، ایسا نہ وہ جھوٹ بیان کرے اور اس جھوٹ کی تعبیر علامہ صاحب نے بیان کر دی صحیح، اور وہ وقت قبولیت ہے اور وہ قبول ہو گیا، تو اس بندے کے ساتھ ایسے ہی ہو جائے گا۔
صحیح. تو اسی لیے فرمایا کہ سچ پہ بندہ قائم رہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں سچ بول کے بندہ ایک دفعہ پریشانی میں مبتلا ہوگا, جی جی. 2 بار مبتلا ہوگا, لیکن کیا کہ وہ لوگوں میں سچائی شمار کیا جائے گا. صحیح. پریشانی تو ہوگی لیکن کتنے وقت کی, تھوڑے وقت کی یا تھوڑے دن کی یا تھوڑے سال کی, اس کے بعد وہ پریشانی سے نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے سچ کی برکت سے پریشانیوں سے نکال دے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو جھوٹے شخص کا کوئی بھی معاشرے کے اندر کسی قسم کا وقار نہیں ہوتا. وہ بیچارہ در بدر ہی پھر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے. اس کو لوگ جو ہے اس کی صحبت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا, اس سے لوگ دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے جب بولیں زبان سے نکالیں, سچ نکالیں, اچھی بات کہیں, اور جھوٹ سے بچنے کی مکمل جو ہے کوشش کیا کریں کہ جھوٹ نہ کہا جائے, بلکہ جب بھی بات کہیں تو اچھی بات جو ہے کی جائے, ورنہ خاموش رہ جائے. یہ ہم نے جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی گفتگو کو سماعت کیا تھا. اچھا, علامہ صاحب سے ایک سوال میں نے اور بھی کرنا ہے, لیکن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد مزمل قادری صاحب, تو میں ان کی طرف آ رہا ہوں اور میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ایک کلام اور ہمیں سنائیں اور ہمارے قلوب کو منور کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں, انہیں اختیار دیا گیا, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں. انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں. روح نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہو ملائکہ. روح نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہو ملائکہ. وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے, وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے. انہیں اختیار لیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے. اور جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی, تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. چھپے آفتاب کو موڑ دے, چھپے آفتاب کو موڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا. اور وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وہ ہمارا میتا کہے خدا. وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وہ ہمارا میتا کہے خدا, کہ وہ ہمارا میتا کہے خدا. وہ نگاہ کفر
کفر کی پھوڑ دیں، وہ نگاہیں کفر کی پھوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں۔ واہ واہ اور لکھو نازش ان کا وہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو نازش ان کا وہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں، وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سید محمد مزمل قادری صاحب ماشاء اللہ عقیدے سے متعلق ماشاء اللہ ایک کلام پیش کر رہے تھے جس میں سرور دو عالم کے اختیارات کا ذکر ہے، اور پھر وہ آیت کریمہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ محبوب جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا۔ یہاں پر سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام اور مرتبہ جو ہے اس کا ایک بہترین ذکر ہے جو خالق کائنات نے قرآن مجید میں کیا۔ گو کہ بہت سارے اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک سرور دو عالم خاتم النبیین کی نعت ہی نعت ہے، تعریف ہے، ثنا ہی ثنا ہے۔ چاہے وہ کفار کا اگر ذکر بھی ہوتا ہے نا ناظرین کرام، تو وہ بھی سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کس طرح بن جاتا ہے کہ جب کفار کو شکست ہوتی ہے تو سرور دو عالم کا نام اونچا ہوتا ہے، منافقین کے دانت کھٹے ہوتے ہیں سرور دو عالم کا ذکر اونچا ہوتا ہے، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک خاک آلود ہوتی ہے سرور دو عالم کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ تو سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے یہ کبھی نہ کم ہوا ہے نہ کم ہوگا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے، جو چرچا ہے، جو سرور دو عالم کی جو بات ہے، جو آپ کی ذات ہے، وہ انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ صرف ویسے تو باقی رہنے والی ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور دو عالم کے ذکر کو ایسا جو ہے وہ ایسا تمام جو ہے وہ اکمل کر دیا سرور دو عالم کے ذکر کو کہ سرور دو عالم کا ذکر ختم نہیں ہو رہا۔ ناظرین کرام، بس میں آخری سوال علامہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں۔ علامہ صاحب، واقعہ جھوٹ کے متعلق اگر کوئی واقعہ ہو حدیث مبارک، ویسے تو بہت سارے واقعات ماشاءاللہ آپ نے پڑھے ہوں گے اور علماء کرام کی کتابوں کے اندر بھی درج ہیں اور بہت ساری اس کے اندر ذکر موجود ہے، لیکن کوئی واقعہ جو جھوٹ کے متعلق ہو، تاکہ کیونکہ واقعہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری جو عوام الناس ہے نا وہ واقعات سے جو ہے وہ ایک متصل ہوتی ہے اور بہت جلدی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے اور بات جو ہے آسانی سے کھل کے جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو کوئی واقعہ اس حوالے سے کوئی ہو تو بتائیے۔ احادیث مبارکہ میں جہاں مذمت بیان کی گئی ہے وہیں پر واقعات بھی کئی بیان ہوئے ہیں، جیسے بھی خواب کی بات آپ نے کی تھی پچھلے سوال کے اندر۔ خواب بندہ دیکھتا ہے، سچ بھی بولتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی آج آپ لوگوں نے جو جو خواب دیکھے وہ بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام اپنے خواب بیان فرماتے تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جواب ارشاد فرماتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے متعلق پوچھا صحابہ سے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ آج ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اچھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ اللہ اللہ، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں دو لینے والے مجھے لینے آئے۔ اچھا، کون؟ فرشتے۔ اور وہ فرشتے مجھے لے کر چلے،
آقا کریم علیہ السلام کی اس طویل حدیث کے اندر کئی عذابات کا ذکر ہے، صحیح لیکن چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ ہے جھوٹ. صحیح تو آقا کریم علیہ السلام کو ایک مقام پر لے جایا گیا. حضور علیہ السلام نے وہاں دیکھا ایک شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سریا ہے یا راڈ ہے اور وہ مڑی ہوئی ہے. وہ اس کے ایک جبڑے سے گھسیڑتا ہے اور پیچھے گدی کی طرف سے باہر نکال دیتا ہے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں. پھر اس کو نکالتا ہے اور دوسری طرف سے یہی عمل کرتا ہے. اچھا. جب تک وہ دوسری طرف جاتا ہے تو پہلی والی جگہ دوبارہ اس کی درست ہو جاتی ہے. پھر وہ دوسری طرف سے عمل کر کے باہر آتا ہے تو پھر دوبارہ اسی جگہ سے اس راڈ کو ڈالتا ہے اور گدی کی طرف سے باہر کھینچتا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ کون شخص ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر ہو رہا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے. تو فرشتوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹے شخص کے ساتھ اللہ پاک کیسا غضبناک ہوتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے مزید ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر میری کوئی حدیث، آج کل یہ بھی بڑا معاملہ آج کل یہ بھی معاملہ کہ آج سوشل میڈیا پہ جناب آ گئی، ہم نے فارورڈ کر دی، صحیح نہ پڑھا نہ سوچا نہ سمجھا نہ اس کی تصدیق کی، صحیح. اور ہم نے کر دیا فارورڈ اس کو جناب حدیث پاک ہے. اب جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ چلتی رمضان میں، رمضان کے آنے سے پہلے، تو جس نے مبارکباد دی تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. جنت واجب. ایک یہ حدیث، یہ حدیث مبارکہ کہہ کے چلا جاتا ہے. اور ایک یہ بھی بات میں آپ کو عجب بیان کروں کہ حدیث مبارکہ میں حوالہ آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوتا ہے صحیح بخاری شریف. اللہ، یعنی کہ بخاری میں کہیں اس طرح کی حدیث، بخاری کیا کسی بھی حدیث کی کتاب میں اس طرح کی حدیث نہیں ہے، لیکن اس طرح کا حوالہ پیش کر دیا جاتا ہے. اور جھوٹے، اور اس پہ وعید جو آپ ارشاد فرمائیے گا، جو جھوٹی حدیث مبارکہ بیان کرے اس پہ وعید. اس پہ وہی دے کہ فرمایا کہ اللہ پاک نہ اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا بلکہ قیامت کے دن اس پر غضبناک ہوگا. اللہ اکبر. اور اس کی ایک یہ بھی تو ایک وہ ہے نا، جو حضور پر جو جان بوجھ کر جھوٹ باندھے. مسلم شریف کا حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، جو میرے آقا نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، ناظرین کرام فرمایا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ اس سوشل میڈیا کا دورہ ہے، تو تھوڑا اس میں خیال رکھنا چاہیے. مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. ہمارا صرف اختتامی وقت چل رہا ہے اور ہمارا وقت بھی تقریباً جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اچھا ناظرین کرام، آج ہم نے ایک شخصیت کو مدعو کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور آپ کو ایک قرآنی واقعہ آپ کے سامنے لے کر وہ آئیں گے اور ایک قرآن کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور جب قرآن کا واقعہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ سکیں گے اس میں سبق کیا ہے. اور جو علامہ صاحب کی گفتگو تھی میں اس کو تمام کر رہا ہوں کہ جان بوجھ کے جھوٹ نہ باندھیں، جان بوجھ کر جھوٹی بات نہ کہیں، جان بوجھ کر بالخصوص جب سرور دو عالم کی بات آ جائے نا، جب حضور کی بات آ جائے تو اس وقت تو بالکل جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم علماء سے تصدیق کریں کہ واقعی طور پر یہ قول مصطفیٰ ہے کہ نہیں. ہمیں اس بات کی تصدیق کرنا چاہیے کہ یہ واقعی طور پر سرور دو عالم کا فرمان ہے کہ نہیں. آج کا ہمارا موضوع یہیں پر تمام ہوتا ہے. میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں اور آج ہمارے پاس جو گیسٹ موجود ہیں ماشاءاللہ، ہمارے حافظ محمد اویس قادری صاحب ماشاءاللہ ایک قرآنی واقعہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. میں حضرت سے تعارف میں نے پیش کر دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حافظ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. حافظ محمد اویس قادری صاحب ماشاءاللہ آج موجود ہیں، جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک قرآنی واقعہ لے کر انشاءاللہ روزانہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تو آج آپ ہمیں کون سا واقعہ، یہ پوچھوں گا نہیں، آپ بس سنا دیں مجھے، آپ اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کل انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، صحت برقرار رہی اللہ کے حکم سے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ 19ویں جو ہے انشاءاللہ نشست لے کر اور 19ویں ٹرانسمیشن لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ جو ہے وہ ہمیں اجازت دیجیے گا. 19ویں نہیں ہے بلکہ آج 19ویں تھی، کل یہ دیکھیں اس طرح کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا، ہمیں بندہ بشر ہوتا ہے، پھر یہ کہ روزہ بھی ہوتا ہے، پھر تراویح بھی ہوتی ہے، تو یہ ہو ہی جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بھی تھوڑے محظوظ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی توجہ بھی تو ہو جاتی ہوگی ناظرین کرام کہ یہ میزبان نے کیا کہہ دیا ہمارے بھائی نے. تو کل انشاءاللہ 20ویں ٹرانسمیشن لے کے انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی محمد نعمان رضا مدنی کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ حافظ صاحب کو قرآن واقعہ سناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. انشاءاللہ عز و جل آج جو ہم واقعہ سنیں گے وہ جنگ بدر کے حوالے سے ہی ہے. اور جنگ بدر پہ تو ویسے اللہ تبارک و تعالی نے کئی طریقوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، کیونکہ ہر چیز میں مسلمان جو ہے جنگ بدر میں کفار کے مقابلے میں کم تھے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہر طریقے سے مدد فرمائی۔ لیکن ہم جو آج، ویسے تو جنگ بدر کا بہت تفصیلی واقعہ ہے، آج ہم جو واقعہ جو سنیں گے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے ذریعے جو ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں اس بارش کے ذریعے مدد فرمانے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے، اور واقعہ بھی مکمل انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ واقعہ ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 313 مسلمانوں کا لشکر لے کر مدینے سے بدر کی طرف گئے، تو آپ نے جو ہے عدوۃ الدنیا جو مدینے کے رخ کی طرف ہے ادھر آپ نے جو ہے اپنا خیمہ لگایا، اور کفار جب مکے سے آئے تو کفار نے عدوۃ القصویٰ پر جو ہے اپنا خیمہ لگایا، اور کیونکہ مسلمانوں کا جو محاذ جنگ تھا، یعنی جدھر مسلمان تھے وہاں پر جدھر مسلمان رکے تھے وہ جگہ ایسی تھی کہ وہ تھی ریتیلی، وہ ریتیلی جگہ تھی، اور ریتیلی جگہ کی وجہ سے جو مسلمانوں کے جو چلنے میں دشواری تھی، نہ وہاں پر انسان چل سکتے تھے، نہ گھوڑے چل سکتے تھے، جانور بھی نہیں چل سکتے تھے۔ اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ کنویں بھی جو ہے کفار کے پاس تھے، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کو وضو اور غسل میں بھی بڑی دشواری تھی۔ تو اس موقع پر جو ہے شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، اور اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کو بہت ساری پریشانیاں تھیں۔ تو واقعہ ایک تفصیلی ہو جائے گا، اس وجہ سے میں جو واقعہ ہے میں صرف آپ کو وہی بتاؤں گا کہ مسلمانوں کو پانی کی ایک بہت بڑی پریشانی تھی، اور کیونکہ وہ جگہ بھی ریتیلی تھی تو اس وجہ سے بھی تھوڑی زیادہ پریشانی تھی۔ تو شیطان نے اس وقت وسوسہ ڈالا مسلمانوں کے دلوں میں کہ اے مسلمانوں، تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، اور تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بھی موجود ہے، اور تم حق پر ہو اور تم راہ خدا میں نکلے ہو، اور حال تمہارا یہ ہے کہ تمہارے پاس وضو اور غسل کے لیے پانی نہیں ہے، جبکہ مشرکین کے پاس پانی موجود ہے، اور تم اور تمہارے جو جانور ہیں وہ پانی سے بےتاب ہو رہے ہیں۔ اس وقت جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور بارش اس طرح بارش ہوئی کہ بڑی زوردار بارش وہ ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو وہ جگہ تھی، کیونکہ وہ ریتیلی تھی، تو وہ جم کر پختہ ہو گئی، جس پر چلنا جو ہے آسان ہو گیا، اور جو نشیب کی وجہ سے جو حوض جو گھڑے جو بنے ہوئے تھے اس میں پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے بھی پانی جمع ہو گیا، اور وضو اور غسل کے لیے بھی پانی جمع ہو گیا۔ اور بارش ہوئی کیونکہ تو بارش کی وجہ سے جو مشرکین کا جو جگہ تھی وہ کیچڑ والی ہو گئی، دلدل بن گئی، جس کی وجہ سے مشرکین کا چلنا جو ہے ادھر دشوار ہو گیا۔ تو اس بارش کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے اس شیطانی وسوسے کو بھی دور فرما دیا، اور مسلمان پھر ثابت قدم ہو گئے، اور مسلمانوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش کا ذکر کس انداز میں کیا ہے یہ وہ سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، جس کا ترجمہ ہے کہ اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا کہ اس سے تمہیں پاک کر دے، اور شیطان کی ناپاکی کو تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کی دھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو بارش کے نازل کرنے کا جو بیان کیا ہے اس میں 4 فائدے اس بارش سے جو ہے مسلمانوں کو ہوئے۔ وہ ایک تو یہ کہ پہلا غسل اور وضو کے لیے جو ہے پانی کے لیے آسانی ہو گئی اس بارش کی وجہ سے۔ دوسری یہ کہ شیطان کا جو وسوسہ تھا وہ مسلمانوں کے دلوں سے دور ہو گیا۔ تھرڈ جو فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش سے پہنچایا مسلمانوں کو وہ یہ کہ ان کے دل جو ہے مطمئن ہو گئے مسلمانوں کے۔ اور جو فورتھ فائدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ قدم جم جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ چلنے پھرنے میں جو ہے مسلمانوں کو آسانی ہو گئی۔ اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ وہ صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس سامان کم ہے، یا ہمارے پاس بندے کم ہے، یا ہمارے پاس جگہ کم ہے، یا ہمارے پاس جگہ کیسی ہے۔ صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نکلے کس کی راہ میں ہیں، آپ نکلے کس کے کام سے ہیں۔ تو صرف جنگ لڑنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہیں ہے، بلکہ علم سیکھنے بھی جو جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں۔ تو جو علم سیکھنے جا رہے ہیں، اگر ایسی جگہ جا رہے ہیں، ایسے انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں جہاں پنکھوں کی پریشانی ہے، لائٹ کی پریشانی ہے، تو وہ اس چیزوں کو نہ دیکھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے اور مدد فرماتا رہے گا۔ انشاءاللہ کل ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔